اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبة على اللہ للذین یعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما صدق اللہ العظیم۔ چھ حکم رعیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، یہاں سے ساتواں حکم رعیت اللہ تعالیٰ شروع فرمائیں گے۔ اس کا عنوان کہ عورتوں کو وراثت سے حصہ ضرور دو، لیکن اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان پر شرعی حکم نافذ کرو۔ عورتوں کو وراثت سے حصہ ضرور دو، لیکن اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کو شرعی حکم ان کے اوپر نافذ کرو۔ ترجمہ دیکھ لے پھر آئے سمجھاتا ہوں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو آتی ہیں بدکاری کو، فاحشۃ بدکاری کو، من نسائکم تمہاری عورتوں سے، یعنی منکوحہ جو تمہاری نکاح کے اندر ہیں، فاستشہدوا پس گواہ لے آؤ تم، علیہن اوپر ان کے، اربعۃ منکم چار تم میں سے، یعنی چار گواہ لے آؤ تم میں سے، فإن شاہدوا فأمسکوہن پس اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت پس تم روکے رکھو ان عورتوں کو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا کر دے اللہ واسطے ان کے کوئی راہ، یا بنا دے واسطے اللہ ان کے کوئی راہ۔ آئے ذرا توجہ سے سمجھنی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر فرمایا کہ تمہاری منکوحہ عورتیں ہیں، اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے، وہ بے حیائی کے مرتکب بنے، زنا کریں، تو پھر تم اپنی جنس کے عاقل بالغ مسلمان مرد، عاقل بالغ مسلمان مرد گواہ لے کر آؤ، اور گواہ بھی کتنے ہوں؟ چار گواہ ہونے چاہیے، اور مذکر ہونے چاہیے، عورت نہیں، چار گواہ مرد ہونے چاہیے۔ اگر وہ چار گواہ اپنی چشم دید گواہی دے دیں تو پھر تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم ان کو اپنے گھروں کے اندر بند کر دو، بس ہمیشہ کے لیے گھروں۔ کب تک بند کرنا ہے؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت پہنچ جائے۔ ایک، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ کوئی ان کے لیے کوئی اور بہتر راہ بنا دے، کوئی اور تدبیر اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکال دے۔ یہ جو حکم ہے، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے گواہوں کے اندر بڑی سختی سے اللہ نے قانون بنایا ہے، کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بہت زیادہ اہم معاملہ ہے، اس میں عفت اور عزت مجروح ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اور مسلمانوں کے یہ ننگ و عار کا مسئلہ ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے امور انتظامیہ بیان کیے ہیں، اور امور انتظامیہ کے بیان کرنے کا مقصد اللہ کا یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت برقرار رہے، یہ متحد رہیں، ان کے اندر محبت اور بھائی چارہ قائم رہے۔ اگر زنا والا مسئلہ عام اگر ہر کسی کو پتہ چل جائے تو مسلمانوں کے دلوں میں دوسرے کے بارے میں نفرت آ جاتی ہے اس کے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت قانون اس کے اندر بنا دیا۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے قانون اس کے اندر کیا بنایا
کہ اس کے اندر گواہی دیں گے تو صرف مرد دیں گے، عورت کی گواہی زنا کے اندر معتبر ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا سخت شرط اللہ تعالیٰ نے دوسری یہ لگائی کہ گواہی بھی کتنے مرد دیں گے؟ 4 مرد، اربعۃم منکم، 4 مرد گواہی دیں گے، 4 سے کم کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھیں یہ بڑی سخت شرط ہے، اور یہ تو اگر ہو بھی جائے کوئی ایسا مسئلہ تو بہت شاد و ناظر یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ سخت شرط بیان کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی شوہر کی یا بہن یا والدہ اس کی کسی دوسری عورت کے اوپر اپنی ذاتی پرخاش کی وجہ سے اس کے اوپر الزام نہ لگائے، یا کوئی دوسرا آدمی اپنی کوئی ذاتی دشمنی، اپنا کوئی اناد یا اپنا غصہ نکالنے کی وجہ سے کسی کے اوپر الزام نہ لگا دے، سمجھ آئی ہے۔ اور جب وہ ظاہری بات ہے الزام لگائے گا تو اس کو 4 گواہ اور وہ مرد پیش کرنے پڑیں گے، 4 گواہ۔ اگر وہ 4 سے کم گواہ پیش کرے گا تو اس کی گواہی معتبر ہی نہیں ہوگی، اس کا مدعا جو ہوگا دعویٰ وہ معتبر ہی نہیں ہوگا۔ اس صورت کے اندر مدعی اور گواہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، اور کسی مسلمان کے اوپر الزام لگانے کی وجہ سے ان کے اوپر حد قذف جاری کر دی جائے گی، یعنی کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگانا بھی گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن اسلام نے اس کے اوپر بھی حد رکھی ہے کہ اس کو بھی کوڑے برسائے جائیں گے جو کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ایک بات ہوگی یہاں سے۔ اس میں دوسری بات سمجھے، فاحشتن کا لفظ استعمال ہوا ہے آیت کے اندر، فاحشتن سے مراد ہے، یہاں پہ مراد ہے زنا، فاحشتن۔ وگرنہ قرآن پاک کے اندر فاحشتن کے کئی لفظ آئے ہیں، فاحشہ اس سے مراد عریانی، اس سے مراد بخل بھی ہوتا ہے، اس سے مراد لواطت بھی ہوتی ہے، کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پہ فاحشتن کا معنی، فاحشہ کا معنی کریں گے زنا مراد ہے یہاں پہ، سمجھ آ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، آپ ذرا غور کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی حد متعین نہیں کی ہے اس کے اندر، آیت کے اندر کہ کوئی متعین حد، صرف اتنا بتا دیا گیا ہے کہ اس کو گھروں کے اندر محبوس کر دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تفسیر منقول ہے، اصل میں یہ جو حکم تھا یہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ حکم تھا، وگرنہ آپ تو سنتے رہتے ہیں زانی شادی شدہ جو مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو حکم تھا یہ ابتدائی اسلام کے اندر تھا۔ اب اس کی ذرا ترتیب سمجھنی ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر حکم یہی تھا کہ اگر عورت زنا کی مرتکب ہو جائے تو اس کو گھر کے اندر محبوس رکھنا ہے، آپ نے بند کر دینا ہے یہاں تک کہ موت ان کو آ پہنچے یا اللہ کو بہتر تدبیر نکال دے۔ آیت کے اندر لفظ دیکھیں، سبیلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ تو سبیلا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرا راہ نکال دیا تھا تو سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد وہاں پہ مقرر کر دی تھی۔ بعد میں وہ سورۃ النور کی آیت الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ اگر کوئی زنا کرے، مرد یا عورت زنا کے مرتکب وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے 100 کوڑے برسائے جائیں گے، سمجھ آئی؟ سبیلا یہاں اس کی تشریح جو ہے بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر ایک پورا چیپٹر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سبیل کی جو تشریح اور تفسیر منقول ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ سبیل اس کی تفسیر یہی ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کے مرتکب ہوں گے ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ زنا کریں گے مرد یا عورت ہے تو ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، جسے کہتے ہیں کہ اس کو کھلے میدان کے اندر باندھ کے اس کو پتھر مار مار کے اسی طرح ختم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں سنسار، پتھر ریزی اس کے اوپر برسا دینا، سمجھ آئی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ کے اقوال اور آپ کے افعال سے ثابت ہے۔ میں سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے جو حد رکھی ہے وہ صرف غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی حد مقرر کی ہے، بس شادی شدہ مرد اور عورت کی جو حد ہے وہ قرآن نے بیان نہیں کی کہیں بھی، سمجھے؟ یہ جو ثابت ہے باتیں یہ صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث سے اقوال اور افعال سے ثابت ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل بھی یہاں سے ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے معاذ بن مالک، وہ شادی شدہ تھے، انہوں نے قبیلہ ازد کی ایک عورت تھی وہ بھی شادی شدہ تھی، انہوں نے زنا کیا تھا، انہوں نے خود آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود زنا کا اقرار جرم کر لیا تھا، اعتراف کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن نے تو متعین نہیں کی حد شادی شدہ زانی اور مرد کے لیے، عورت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال سے یہ بات ثابت ہے کہ شادی شدہ
اگر مرد اور عورت زنا کریں گے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے گا. سمجھ آئی ہے؟ شروع کے اندر ابتدا کے اندر یہ حکم تھا کہ عورتوں کو محبوس کر دیا جائے، لیکن سورۃ النور کی جب آیت اتری تھی تو پھر غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے کیا ہو گیا تھا؟ سنگسار ہو گیا تھا. اتنی بات سمجھ آ گئی. اگلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ قول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی وحی اترتی تھی اس کے اندر آیت رجم بھی تھی، آیت رجم بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنے دور کے اندر شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کریں گے. سمجھ آئی ہے؟ اور رجم یہی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں گے تو ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آپ کے سامنے اصل. وگرنہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیت رجم جو تھی وہ قرآن پاک کے اندر پہلے مذکور تھی، یعنی وہ لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے، لیکن اس کا حکم اب بھی باقی ہے. میں نے غالباً سورۃ بقرہ کے اندر ایک آیت آئی تھی اسی طرح کی ما ننسخ، اس کے اوپر میں نے یہ پوری گفتگو کی تھی قرآن پاک کے اندر نسخ کا کیا معاملہ ہے. بعض قرآن پاک کے اندر ایسی آیات ہیں کہ وہ آیات ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. سمجھ آئی ہے؟ جس طرح سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ 1 سال تک وہ خامند کے گھر کے اندر رہے گی، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت اس کی ابھی بھی باقی ہے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرما دیا 4 مہینے 10 دن جس کا خامند فوت ہو اس کی عزت یہ ہے، لیکن دوسرا حکم جو 1 سال والا ہے اس کی تلاوت ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن حکم ختم ہو گیا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور بعض قرآن پاک کے اندر آیتیں ایسی آتی ہیں کہ ان کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے لیکن حکم اب بھی باقی ہے. آیت رجم بھی اسی طرح ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں وہ ان کے بارے میں جو حکم تھا اس کے بارے میں تلاوت منسوخ کر دی گئی لیکن اس کا حکم اب بھی باقی ہے. اور بعض قرآن پاک کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا. سورۃ احزاب کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ سورۃ احزاب جو ہے یہ پہلے سورۃ بقرہ جتنی بڑی سورت تھی لیکن بعد میں اس کی کئی آیات منسوخ کر دی گئی اور حکم بھی منسوخ کر دیا کہ تلاوت بھی منسوخ کر دی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ حکم جو تھا یہ پہلے تھا لیکن بعد میں اسے کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ بعد میں سورۃ نور والی آیت جو اتری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے او یجعل اللہ لہن سبیلا کو اتار دیا گیا ہے. سمجھ آئی؟ وہ اتر گیا. خلاصہ یہ ہے میری ساری گفتگو کا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں گے 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا. یہ میری بات کا اتنا خلاصہ ہے. یہ ہو گئی ایک بات. اب تھوڑی سی یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا ہے نا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ کہ اپنی عورتوں کو اپنے گھر میں کیا رکھو؟ محبوس رکھو. تھوڑا سا اشکال ہے وہ سمجھ لیں. اشکال یہ ہے کہ عورتیں تو پہلے ہی گھروں میں بند ہوتی ہیں تو یہ جو ان کو ایک نیا ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ گھروں کے اندر بند رکھو، یہ تو کوئی ان کے لیے نیا حکم نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے عورت جو گھر میں رہتی تھی وہ عزت کے طور پر رہتی تھی لیکن اب جو اس کو گھر میں بند کیا جائے گا وہ اس کو ذلت کے طور پہ بند کیا جائے گا، سزا کے طور پہ بند کیا جائے گا. دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ایک آیت ہو گئی ہے. دوسرا یہ بھی آیت جو ہے یہ 7ویں حکم سے ہی متعلق ہے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا اور وہ 2 جو آتے ہیں گندے کام کو تم سے، یعنی زنا مراد ہے. فَآذُوهُمَا پس دو تم ان کو تکلیف. وہ 2 جو آتے ہیں، میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کے اعتبار سے اللہ نے کہیں مرد اور عورت کا نام نہیں لیا. آپ کے نسخے میں کہیں یہ مرد کا شاید ہوگا، مرد ہے نا، مرد ہے، لیکن بعض مفسرین مرد اور ایک عورت مراد لیتے ہیں. میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، آیت میں بعد میں سمجھاؤں گا. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ اور وہ 2 جو آتے ہیں گندے کام کو تم سے، منکم فآذوہما پس دو تم ان کو تکلیف. فإن تابا وأصلحا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا اور درستی کر لیں، فآرضوا عنہما پس تم اعراض کرو ان دونوں سے. ان اللہ کان توابا الرحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہیں توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے. سمجھ آئی ہے؟
اب یہاں پہ سمجھ لیں ایک بات کہ جو دو شخص تم سے بے حیائی کا ارتکاب کریں، دو شخص، چاہے وہ خواہ ایک مرد ہو ایک عورت ہو، چاہے لواطت یعنی دونوں مرد ہم جنسی لواطت کریں، تو ان کو مناسب سزا دو، ان کو آر دلاؤ، برا بھلا کو جوتے مارو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے، فآذوہما، ان دونوں کو تکلیف دی، جوتے مارو، برا بھلا کہو ان کو، سمجھ آئی ہے۔ اور باقی قاضی کے حکم کے اوپر چھوڑ دو، قاضی ان کے لیے کیا فیصلہ مرتب کرتا ہے، سمجھ آئی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جو حکم تھا یہ ابتدا کے اندر تھا، مرد اور عورت جو ہے اس کی تو سزا متعین ہو گئی تھی، وہ سورۃ نور والی آیت ہے کہ جو مرد اور عورت زنا کریں گے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن لواطت، دو ہم جنس مرد اگر آپس کے اندر بے حیائی کا ارتکاب کریں، ان کے لیے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، ان کی حد کہیں ذکر نہیں کی گئی۔ اس کے اندر اب فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تین مسلک جو بقیہ ہیں حنفیہ کے علاوہ، وہ فرماتے ہیں کہ لواطت کی سزا بھی وہی ہے جو زنا کے اوپر ہے، یعنی اگر شادی شدہ ہیں وہ تو ان کو سنسار کر دو، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے مارو، یعنی زنا والی حد لواطت کے اوپر بھی جاری ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جنسی کے جرم کے اوپر زنا والی حد نہیں لگے گی، بلکہ ان کے لیے الگ فیصلہ متعین کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم جنسی کو زنا کا مصداق نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو زنا جو ہے یہ کسی نہ کسی موقع پہ جا کے، کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مرد ہے آگے شادی کر لے گا، اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا، عورت ہے وہ بھی آگے شادی کر لے گی، زنا کا راستہ ختم، لیکن لواطت کا راستہ ختم نہیں ہوتا، اس کا راستہ جاری رہتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان کی جو سزا ہے 100 کوڑے نہیں رکھی جائے گی، بلکہ یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے، بہت زیادہ اہم معاملہ ہے لواطت کا، ان کی سزا زنا کی حد سے بھی زیادہ لگائی جائے گی۔ یہ ان کی سزا فقہاء کرام نے جو متعین کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنگین سزا ہی آپس کے اندر ملتی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر بھی۔ مثال کے طور پہ امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لواطت کرے، اس کو کہیں اونچے مینارے کے اوپر کھڑا کرو، اونچائی کے اوپر اس کو دھکا دے دو، یا کوئی دیوار کھڑی کرو اس کے اوپر دیوار گرا دو، یا اس کو قتل کر دو، مار دو، یہ لواطت کے بارے میں حکم دیا ہے۔ یا اس کا فیصلہ جو ہے حاکم وقت کے اوپر چھوڑ دو، حاکم وقت جو اس کے لیے فیصلہ مرتب کرے وہی اس کے لیے کافی ہوگا، سمجھ آئی ہے۔ اور یہ جو حد کا معاملہ ہے نا، حد جاری کرنا، یہ عام رعایا کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حد جاری کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، یہ حد جاری کرنا، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ محلے کے اندر اگر کوئی الٹا کام کرے گا جس کے اوپر حد جاری ہے گناہ کے اوپر، محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اس کے اوپر حد نہیں، حاکم وقت کا کام ہے یہ کام، سمجھ آئی ہے، عام رعایا کا یہ کام نہیں ہے، سمجھ آ گئی یہ اتنی بات۔ اور آیت کے اندر یہ دیکھیں فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا ذکر کیا ہے، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور درستی کر لیں تو پھر کیا کرنا ہے، اعراض کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سزا مل چکی ہے ان کو، توبہ کر لی ہے سزا کے بعد انہوں نے، اور درستی بھی کر لی کہ آئندہ ایسا کام ہم نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا فَآرِزُوا عَنْهُمَا، ان دونوں کو پھر اس کام کے اوپر تم نے ملامت نہیں کرنا۔ اور یہ قرآن نے یہ اصول اپنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو ان کو توبہ کے بعد اس گناہ کے اوپر ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فَآرِزُوا، یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اعراض کر لو، انہوں نے توبہ کر لی ہے، معاملہ میرے ساتھ تھا ان کا، بس انہوں نے اپنا معاملہ صاف کر لیا میرے ساتھ، اب تمہارا کام نہیں ہے کہ ان کو ملامت کرو۔ ہاں اگر سزا کے بعد اس نے توبہ نہیں کی پھر تم ملامت کر سکتے ہو، بیوقوف کتنا الٹا کام کیا ہے، توبہ تو کر لے، اللہ سے معافی تو مانگ لے، سمجھ آ گیا کہ نہیں۔ ہاں اگر زنا بھی کسی سے ہو گیا ہے، کوئی ارتکاب ہو گیا، اللہ معاف کرے، نہ ہو کسی سے، اللہ بچائے، 100 بار بچائے اس گناہ سے، اگر کسی سے زنا سرزد ہو جائے، توبہ کر لے تو توبہ سے جو اللہ نے حد مقرر کیا اس کی دنیا کے اندر وہ معاف نہیں ہوگی، وہ حد ضرور اس کے اوپر جاری ہوگی۔ یہ حد اسی لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ اس گناہ سے قریب بھی نہ جائیں، ان کے لیے عبرت بن جائے یہ سزا، سمجھ آ گیا۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے، سمجھ آ گئی۔ یہ آیتیں مکمل ہوئی جی۔ یہ کچھ بات ادھر میں تھوڑی سی اور کرنے لگا ہوں، یہ لواطت، ہم جنس پرستی مردوں کی آپس کے اندر، اس کے اوپر تھوڑا سا میں گفتگو کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الترغیب والترہیب کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، حافظ ذکی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غالباً کتاب لکھی ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ انہوں نے کافی حدیثیں یہاں پہ نقل کی ہیں جس کے اوپر بڑی سخت وعید آ رہی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 لوگوں کے اوپر اپنی مخلوق میں سے لعنت فرمائی ہے. کتنے لوگوں پر؟ 7 لوگوں پر. 7. 6 کے اوپر اللہ نے 1 بار لعنت فرمائی ہے اور 1 کے اوپر اللہ نے 3 بار لعنت فرمائی ہے. 6 کے اوپر 1 بار اور 1 کے اوپر 3 بار. وہ کون ہے؟ من عمل عمل قوم لوط ملعون، من عمل عمل قوم لوط ملعون، من عمل عمل قوم لوط ملعون. وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا فعل اختیار کرتا ہے. وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا فعل اختیار کرتا ہے. وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا فعل اختیار کرتا ہے. یعنی ہم جن پرستی، مرد آپس کے اندر خواہش پوری کریں اپنی، سمجھ آئی ہے، لواطت کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، ایسے شخص پہ لعنت ہے میری طرف سے، لعنت ہے میری طرف سے، لعنت ہے میری طرف سے. 3 مرتبہ اللہ نے لعنت فرمائی. دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہیں جو صبح کے وقت بھی اللہ کے غضب میں رہتے ہیں اور شام کے وقت بھی اللہ کے غضب میں رہتے ہیں، یعنی اللہ ان سے ناراض ہے. 4 لوگ، صبح کے وقت بھی غضب میں، شام کے وقت بھی غضب میں. پہلا وہ مرد جو عورت بننے کی خواہش کرتا ہے، عورت کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ مرد جو عورت کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. ہماری فقہ کی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہتے ہیں خنثی، اور اردو کے اندر غالباً کہہ دیا جاتا ہے دوسری مخلوق، اور پنجابی کے اندر کہتے ہیں خسرا، اور بقیہ ہر زبان کے اندر ہی اس کو کہہ دیا جاتا ہے. وہ مرد جو عورت کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ آئی ہے، کہ جو اللہ کی تخلیق کے اندر رد و بدل کرتے ہیں. اللہ نے جس طرح اس کو بنایا ہے اس تخلیق کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف یہ اسی کے اندر ہی شامل نہیں ہے، یہ عام ہر نہیں بلکہ کچھ لوگ معاشرے کے اندر ہیں جو عورتوں والے افعال اپنا رہے ہیں. عورت کے لیے حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے، اپنے ٹخنے چھپا کر رکھے، لیکن مرد کو کیا ضرورت ہے یہ اپنے ٹخنے چھپائے گا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ اپنے ٹخنے کو ننگا رکھے. مرد کو کیا ضرورت ہے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے؟ عورت کے لیے جو اسلام نے احکام لاگو کیے ہیں، مرد اگر اپنائے گا تو سمجھو وہ مرد کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے شخص اللہ کے غضب کے اندر ہے بھائی. اور دوسرا وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے. اب عورتیں، لباس دیکھ لو ان کا. عورت کے لیے حکم تھا یہ اپنے ٹخنے چھپائے، لیکن عورتوں کے ٹخنے دیکھ لو آج، شلوار کہاں کہا تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. سمجھ آئی ہے؟ وہ عورت جو مرد بننے کی، عورت کے لیے خوشبو لگانا بھی ناجائز ہے، یاد رکھنا. عورت کے لیے خوشبو لگانا، پرفیوم استعمال کرنا ناجائز ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے کسی غیر محرم کے قریب سے نکلے گی گویا اس عورت نے زنا کیا ہے، زنا کیا ہے اس عورت نے. آج لوگ پتہ نہیں کیوں دین سے اتنی غفلت، کیوں اتنی اپنے لیے پرفیوم نہیں لے کے آتے جتنی وہ بیوی کے لیے لے کے آتے ہیں. یہ لے لگا، ہر شادی کے اندر بیوی جا رہی ہے اس کی پرفیوم لگا کے، اور غیر محرم اس کے قریب سے جاتے ہیں، آتے ہیں، گزرتے، وہ گزر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مرد ہی پتہ نہیں اس کی حس مر گئی اس کے شوہر کی اندر سے، اپنی بیوی کی اس کو عزت کی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا کہ اس کو بھی کوئی دین کے بارے میں سمجھا دوں، کوئی باتیں سمجھا دوں، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، بلکہ جو اس کی لگام کھلی چھوڑی ہوئی ہے، کھلی لگام چھوڑی. اللہ معاف فرمائے. تیسرا وہ جو کسی جانور کے ساتھ غیر فطری فعل کو اختیار کرتا ہے، کسی جانور کے ساتھ. اور چوتھا وہ جو مرد کسی مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صبح کو بھی اللہ کے غضب میں ہے اور شام کو بھی اللہ کے غضب کے اندر ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً روایت کرنے والے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو 2 مردوں کو آپس میں لواطت کر رہے ہیں ان کو مار ڈالو، مار دو، ان کو ختم کر دو. یہ حافظ ذکی الدین نے جہاں یہ حدیثیں نقل کی ہیں اس کے نیچے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، ہشام بن عبد الملک، یہ بھی بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے ہوئے. یہ فرماتے ہیں یہ 4 جب خلفاء بنے تھے انہوں نے اپنے دور میں جو بھی ان کے دور میں مرد لواطت کرتا تھا انہوں نے ان کو ختم کر دیا، مار ڈالا، آگ میں جلا دیا تھا. بلکہ انہوں نے پھر ایک واقعہ بھی نقل کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، فرمایا کہ عرب کے اندر حضرت ایک آدمی امیر المومنین جس کے ساتھ عورتوں والا کام کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ساری شورا بلائی، صحابہ کرام کو اکٹھے کیا، حضرت علی المرتضیٰ بھی وہاں تھے. حضرت علی نے فرمایا کہ میری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہے تم سب کو معلوم ہے
کہ یہ ایک قوم کے علاوہ یہ کسی نے کوئی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے، کسی نے۔ اور میری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو ختم کر ڈالو، مار ڈالو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سزا دی ہے وہ تم سب کو معلوم ہے، قوم لوط میری سزا، سارے صحابہ اس کے اوپر متفق ہو گئے، جتنی بھی مجلس شورا بیٹھی، کہ جو مرد آپس کے اندر جو لواطت کرتے ہیں ان کو ختم کر دو، مار ڈالو اسی وقت۔ سب صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے پہ لبیک کا، حضرت علی کا مشورہ مان لیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کفر و شرک کے علاوہ قوم لوط کی جو قوم تھی، کفر و شرک کے علاوہ اس گناہ کے اندر بھی مبتلا تھی، مرد آپس کے اندر لواطت کرتے تھے، ہم جنس پرستی ان کے اندر، اور اللہ نے سزا کیسی دی تھی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، سخت ایسی سزا، بندے کا دماغ یہ الٹا ہو جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، بندے کا جگر حالت کی طرف آتا ہے کہ بستی کو فرشتے نے اٹھایا تھا، ایسے اٹھایا۔ اور اس کو وہ روایت ایک بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، روایت تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب اس بستی کو اٹھایا تھا، اس بستی کے کتے اور مرغوں کی آوازیں اوپر کے آسمان والوں نے سنی تھی، اتنا اونچی، اتنا بلند کیا، اور اس کو الٹا کے زمین کے اوپر مارا تھا، دیکھ کے اس فرشتے نے۔ اللہ معاف کر، اللہ معاف۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور انگریز بدبخت نے تو قانون بنایا کہ اگر مرد آپس کے اندر رضامندی سے اگر یہ زنا کا ارتکاب کرے، لواطت کا، تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، انہوں نے تو یہ قانون بنا دیا، اللہ معاف کرے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بے حیائی۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کسی بڑے کے ساتھ فری نہ ہونے دو، کسی بڑے کے ساتھ اس کو مذاق نہ کرنے دو، کسی بڑے کے ساتھ اس کو کبھی موٹر سائیکل سواری کے اوپر نہ بٹھاؤ، کسی بڑے کے گھر میں بھی اس کو بھیجو نہ کبھی بھی۔ اگر اپنا کام بھی اس کا کاروباری کام ہے، بچوں کو بالکل کسی کے گھر میں نہ بھیجے، کوئی کام دے کے بالکل منع کر دو، اس کو اپنے گھروں میں رکھو۔ خدا کے لیے یہ عزت ہے بہت بڑی۔ اگر کسی کے، اللہ معاف کرے، کسی کی اولاد پہ کوئی ایسی بے عزتی ہوگی تو ماں باپ کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اپنی اولاد کو، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، معصوم ہے، ان کو کیا پتہ، لیکن یہ بے حیائی جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے بچوں کو بالکل، جو بے ریش بچے ہیں جن کی داڑھی نہیں، اپنے گھروں، کاروباری کام بھی ہے نا، بالکل نہ بھیجو اپنے بچوں کو۔ صرف بچے کا کام ہے پڑھنا، گھر میں رہنا، پڑھنا، گھر میں رہنا، سمجھ آ گئی، گھر میں رکھو، باقی